سب لوگ زور و شور سے شام کے ولیمے میں شرکت کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ کنزا کی رخصتی کے بعد سب گھر آ کر جی بھر کے سوئے تھے، مگر اعظم رات 3 بجے سونے کے بعد بھی صبح 6 بجے اٹھ گیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ تیار ہو کر آفس چلا گیا۔ یونیورسٹی نہ جانے کے باعث وہ ان دنوں آفس فرسٹ ٹائم ہی چلا جاتا تھا اور شام میں گھر کے کام نپٹا دیتا تھا۔ وہ آفس سے آیا تو دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی عصام کے ولیمے میں جانے کی تیاری کرنی پڑی۔ سوائے اماں کے باقی سب چلے گئے۔ تقریب کیونکہ رات کی تھی اس لیے اماں نے جانا مناسب نہ سمجھا۔ ولیمے کی تقریب بھی شاندار ہوٹل میں تھی۔ عصام کے رشتہ دار کافی تعداد میں جمع تھے اور ہر کوئی مہنگے ترین ڈریس میں ملبوس تھا۔ نوجوان طبقے کے جوش کی کوئی انتہا نہ تھی، کہیں مووی بن رہی ہے تو کہیں اسٹل فوٹوگرافی سے شغل ہو رہا ہے۔ لڑکیوں کے کہکہوں نے عجیب سا سما پیدا کر رکھا تھا، کوئی کسی کے ہاتھوں پر لگی مہندی کی تعریف کر رہی تھی تو کوئی کسی کی پہنی ہوئی جیولری سے جیلس ہو رہی تھی۔ ہر طرف پیسے کی فراوانی تھی اور اسی فراوانی میں بہہ کر ہر کوئی دوسرے پر اپنا پیار جتانے کی کوشش میں تھا۔ اعظم گھنٹہ بھر وہاں رہا، اسے ایسے پیار پر پیش آ رہا تھا جس کی جڑیں کھوکھلی اور دولت کی پجاری تھیں۔ پھر کھانے کا دور شروع ہوا تو سب مہذب لوگ کھانے پر بے مہذبی سے ٹوٹ پڑے۔ اعظم 2-4 نوالے کھانے کے بعد ہی پلیٹ سے اپنا ہاتھ کھینچ گیا۔ اسے نہ جانے کیوں آج اپنے گاؤں کی پرسکون فضا بہت یاد آ رہی تھی، جو ان سب شور شرابوں اور تکلفات سے پاک تھی۔ اس نے فروا کی جانب دیکھا تو وہ شہروز کی سنگت میں کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ دل میں اسے ڈھیروں دعائیں دیتا پارکنگ میں گاڑی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ زندگی کیا یوں ہی غیروں کے سہارے گزر جائے گی؟ کیا میرا بھی کوئی اپنا گھر یا ٹھکانہ ہوگا جسے صحیح معنوں میں اپنا کہہ سکوں، جہاں اپنی مرضی سے آ جا سکوں، خواہش ہو تو کام کروں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ وہ انہی سوچوں میں کھویا ہوا تھا کہ شہریار دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آپ یہاں کھڑے ہیں جبکہ انکل اشفاق آپ کو اندر تلاش کر رہے ہیں، شہریار نے بکھلائے لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ آپ جلدی سے گاڑی نکالیے، علیزہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے، شاید اس نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہے۔ تم گاڑی نکالو، میں دیکھتا ہوں۔ اعظم نے چابی شہریار کو تھمائی اور تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اعظم بیٹا، اسے جلدی سے کلینک لے جاؤ، میں نے ڈاکٹر یحییٰ کو فون کر دیا ہے، وہ اپنے کلینک پر ہی ہوں گے۔ اس کے بعد اسے گھر لے جانا، یہاں سب لوگ جمع ہیں، ہم یوں چھوڑ کر جاتے اچھے نہیں لگتے۔ اس کے اندر پہنچتے ہی علیزہ کو ایک کونے میں سہارا دیے کھڑے اشفاق احمد نے کہا۔ نازیہ بیگم بھی پریشان سی کھڑی تھیں۔ ٹھیک ہے انکل، جیسا آپ کہیں، وہ بے بسی سے بولا۔ ویسے بھی وہ یہاں بور ہو رہا تھا، اگر بالفرض دل لگا بھی ہوتا تو اسے معلوم تھا پھر بھی قربانی کا بکرا اسے ہی بننا تھا۔ نازیہ بیگم اور ان کے شوہر بیٹی کو گاڑی تک چھوڑنے آئے۔ اس دوران اعظم نے افاق انکل اور آمنہ بیگم کو بتا دیا کہ علیزہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور اشفاق انکل کے کہنے پر وہ اسے کلینک لے جا رہا ہے۔ شہریار گاڑی پارکنگ سے نکال کر اعظم کے ہی انتظار میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا، شہریار چابی تھما کر اسے چلتا بنا۔ اوکے بیٹا، یحییٰ انکل کا تمہارے پاس موبائل نمبر ہے، اگر بعد میں تمہیں مسئلہ بنے تو انہیں گھر بلا لینا، ان کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہی ہے۔ اشفاق احمد نے جاتے لمحے بیٹی کو نصیحت کی اور پھر واپس ہوٹل کے اندر چلے گئے۔ اعظم تقریباً 15 منٹ میں ہی علیزہ کو کلینک پر لے کر پہنچ گیا۔
ڈاکٹر نے معائنے کے بعد ایک سیرپ اور چند گولیاں دے دیں جو علیزہ نے لاپرواہی سے اپنے پرس میں رکھ لیں۔ پھر جس طرح عازب کے سہارے آئی تھی پھر اسی طرح اس کے سہارے واپس گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ پھر تقریباً 25 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ گھر پہنچ گئے۔ رات کے 11 بج چکے تھے اور دادی اماں سمیت تقریباً سبھی ملازم بھی سو چکے تھے۔ علیزہ اب تم اپنے کمرے میں جاؤ، کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے بتا دینا، وہ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتے ہوئے بولا۔ آپ پلیز مجھے میرے کمرے تک چھوڑ دیں، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، علیزہ نے نقاہت بھرے لہجے میں کہا تو اس نے اسے سہارا دے کر باہر نکالا تو وہ بڑے غلط انداز میں چپک کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ راستے میں اس نے ایک دو غیر مہذبانہ حرکتیں بھی کی مگر عازب برداشت کر گیا۔ کمرے میں پہنچ کر تو علیزہ آپے سے باہر ہو گئی، اس کے جذبات اس کے کنٹرول میں نہیں رہے۔ اس سے پہلے کہ عازب کے جذبات میں بھی آگ بھڑکتی اس نے جھٹکے سے اسے خود سے الگ کر دیا۔ ہوش کرو علیزہ، تمہاری طبیعت بہت خراب لگتی ہے، خود پر کنٹرول کرو، وہ غصے سے بولا۔ خود پر کنٹرول ہی تو نہیں ہوتا، وہ مدہوش سے لہجے میں کہتی ہوئی پھر سے اس کی طرف بڑھی۔ دیکھو علیزہ، یہ سب غلط ہے، تمہارے ماما پاپا نے مجھ پر اعتماد کر کے تمہیں میرے ساتھ بھیجا ہے، انہیں پتہ چل گیا تو کیا سوچیں گے، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا۔ ماما پاپا کو تمہیں میرے ساتھ بھیجنے سے پہلے یہ سب سوچنا چاہیے تھا، اب بھیج دیا تو تم میرے ہو، وہ ڈھٹائی سے بولی۔ دیکھو میری زندگی پہلے ہی بہت اجیرن ہے، اسے اور مشکلات سے دوچار مت کرو، وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولا۔ زندگی تو تم نے میری اجیرن کر رکھی ہے، میرے خوابوں خیالوں میں تم ہی ہو، نہ مجھے سونے دیتے ہو نہ چین سے رہنے دیتے ہو۔ کتنے جتن کیے میں نے تمہاری محبت پانے کے لیے مگر تم مجھے کسی خاطر میں ہی نہیں لائے تو مجھے اس حد تک جانا پڑا۔ دیکھو اب میں سب کے بیچ میں سے کیسے تمہیں اپنے لیے اڑا لائی ہوں، وہ عیارانہ ہنسی کے ساتھ بولی۔ سوری، تم جو چاہتی ہو وہ میں نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہوا باہر جانے لگا تو علیزہ بھاگ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تم یہ نشیلا اور بجلی گراتا جسم چھوڑ کر نہیں جا سکتے، وہ وحشا کی مانند اپنے جسم کو کپڑوں سے بیگانہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی مگر اگلے ہی لمحے عازب کا زوردار تھپڑ اسے پھر سے پورے کپڑے پہنا گیا تھا، وہ لڑکھڑا کر قالین پر جا گری، اس کا غال خون کی مانند سرخ ہو گیا تھا۔ اب تم مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے، تم صرف میرے ہو اور میرے ہی رہو گے۔ میں نے سوچا تھا کہ چند رنگین لمحے تم میرے ساتھ گزارنے کے بعد اس بات کے پابند ہو جاؤ گے کہ مجھ سے ہی شادی کرو، مگر اب میں سب کو بتاؤں گی کہ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، مجھے گھر میں اکیلی دیکھ کر میری آبرو کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے، پھر گھر والوں کے لیے میری اور تمہاری شادی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا، وہ زہر بھرے لہجے میں بولی۔ علیزہ کی بات نے اس کے بڑھتے قدموں میں زنجیر ڈال دی، وہ بری طرح پھنس چکا تھا، وہ اپنی حیثیت اس گھر میں اچھی طرح جانتا تھا، سچا ہونے کے باوجود بھی کسی نے اس کا یقین نہیں کرنا تھا اور علیزہ نے جھوٹی ہونے کے باوجود بھی اسے رسوائی اور تذلیل کی گہری تہوں میں دھکیل دینا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اللہ سچائی پر چلنے والوں کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، اس لیے وہ بنا جھجکے بولا، میری رگوں میں شریف ماں باپ کا خون دوڑ رہا ہے، اس گھر میں ہمیشہ میرے خاندان والوں کو گھٹیا اور جاہل کہہ کر پکارا گیا، کس خون میں شرافت ہے اور کس میں بے حیائی، یہ بات آج مجھ پر ثابت ہو گئی ہے، وہ رکھائی سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، مگر چند قدم چل کر ہی اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا، دروازے سے ذرا فاصلے پر دادی اماں نہ جانے کب سے کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھیں، وہ نظریں جھکائے خاموشی سے ان کے پاس سے گزر گیا، جبکہ علیزہ اس بات سے بے خبر غصے میں کمرے کا سامان ادھر ادھر پٹک رہی تھی۔